تمام حاضرین اور مہمانوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ابھی حاضرین کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تقریب زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ چلیں آپ کو کچھ سناتے ہیں پھر دکھاتے ہیں۔ ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ وہ پیار سے بولی، ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ وہ پیار سے بولی، یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی۔ اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا کہ وہ پوئٹری کے لیے آئے اور آپ کی بھرپور تالیوں میں اردو سپیچ ویسا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے میرا کشمیر۔ درد ایسا کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، درد ایسا کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرا آج کا موضوع تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام ہے جو مقبوضہ کشمیر کے دریچوں میں آزادی کے لیے گونج رہی ہے۔ جناب صدر، میری آج کی گفتگو شہید بچوں کی لاشوں کے نام ہے، اور میرا آج کا غصہ ان حکمرانوں کے نام ہے جو سکون کے میزوں پر بیٹھ کر میرے کشمیر کا سودا کرتے ہیں۔ جناب صدر، اگر تاریخ کے اوراق پہ نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک 5 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ جناب والا، کشمیر پاکستان کی شرح ہے، آج وہی شرح دشمن کی تلوار کے نیچے ہے، لیکن ہماری عالمی برادری خاموش بیٹھی ہے۔ جناب صدر، وہ کشمیر جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج اسی کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے گولی کھیلی جاتی ہے، لیکن ہماری عالمی برادری خاموش بیٹھی ہے۔ جناب صدر، وہ کشمیر جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج اسی کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ جناب صدر، اگر اس تقریب میں بیٹھا ایک شخص بھی کھڑا ہو کے کہہ دے ہمیں جتنی آزادی ملی ہے اتنی ہی کافی ہے، ارے میں یہاں کے بجائے وہاں بیٹھا ہوں گا۔ اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ آزادی جہاں ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا وہ آزادی جہاں ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت لوٹی جاتی ہے؟ جناب صدر، یا وہ آزادی جہاں ایک خدا کی عبادت بھی آج چھپ کر کی جاتی ہے؟ جناب صدر، زمانہ جاہلیت میں چھپ چھپ کے نماز پڑھی جاتی تھی، چھپ چھپ کے خدا کی عبادت کی جاتی تھی، چھپ چھپ کے اذانیں دی جاتی تھی۔ یہ دور بھی اب اس دور سے کم نہیں ہے، یہاں بھی اذانیں آج چھپ چھپ کے دی جاتی ہیں، جو اذان دیتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جناب صدر، ہمارے حکمران جو ہمیں پاکستان دکھاتے ہیں، ہم نے وہ آج تک بھی نہیں دیکھا۔ اس ملک میں خاک آزادی ہوگی جہاں واٹر کولر سے لٹکے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہے، اس ملک میں خاک آزادی ہوگی۔ جناب صدر، اگر کشمیر میں کوئی بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر یہی لفظ جاری ہوتا ہے، ارے میں تجھے نہیں اپنے خدا سے تیری شکایت کروں گا، ارے میں تجھے سے نہیں اپنے خدا سے تیری شکایت کروں گا۔ جناب صدر، ہم جانتے ہیں اس قیامت سے نکلنا ہمارے لیے ایک بری عمل ہے۔ I know it is impossible in the world۔ جناب صدر، ہم جانتے ہیں دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ہم آزاد ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے، خود مختار ہوں گے۔ افسوس اب محمد بن قاسم نہیں، افسوس اب خالد بن ولید نہیں، افسوس اب صلاح الدین ایوبی نہیں جو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا سکے۔ ہم جانتے ہیں اس قیامت سے نکلنا ہمارے لیے ایک بری عمل ہے۔ میں آخر میں کچھ اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ماتھے سے تقدیر نہ مانگ، اندھے سے شمشیر نہ مانگ، چھین لے بڑھ کر حق اپنا، غاصب سے کشمیر نہ مانگ۔
ہے حق ہمارا آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی باپ